بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں، اپنی اولاد، اپنے مال، نیز اپنے خادموں وغیرہ کو بددعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں وہ آپ لوگوں کی دی ہوئی بددعا واقع ہو جائے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہو۔ ان میں سے بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ، کہ یہ پوری کا پورا مہینہ جو ہے وہ خاص اہمیت کا حامل ہے، کہ اس کے اندر تو انسان کو جو ہے وہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، نہ اپنے جان، مال، اولاد، خادم وغیرہ اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ایسی بددعا نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کے اندر ان چیزوں کا انسان کو جو ہے وہ خود بھی خیال کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ خود بھی بددعا سے جو ہے وہ بچے کسی دوسرے کو دینے سے، اور جو اپنے ماتحت جتنے بھی ہیں ان کو بھی انسان جو ہے وہ منع کرے کہ ان چیزوں کی طرف نہ جائے کوئی بھی، کیونکہ پورے کا پورا رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، جیسا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت وغیرہ کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرا مغفرت کے ساتھ، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کے ساتھ۔ ابھی جیسا کہ دوسرا رمضان المبارک کا عشرہ چل رہا ہے، جس میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت انسانوں کی جاتی ہے۔ رحمت والا عشرہ جو تھا وہ تو گزر گیا، اب مغفرت والا چل رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ مغفرت جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر انسان کو جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو جو ہے وہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر ان چیزوں سے بچائے رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے والا شخص جو ہے وہ بخشا بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ رمضان المبارک کے اندر جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ بخشا بخشایا ہے۔ اب کیا کہ اس سے کوئی بھی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا جو ہے وہ نامراد نہیں رہتا۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے شروع میں فرمایا کہ 3 شخصوں کی جو دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو اس کے اندر کیا کہ روزے دار کی افطار کے وقت میں، اور دوسرا عادل بادشاہ کی، اور تیسرا مظلوم کی، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ آسمانوں سے بھی اوپر مظلوم کی دعا کو اٹھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا جو ہے وہ کبھی نامراد نہیں رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا شخص جو ہے وہ بخشا بخشایا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا شخص وہ کس اعتبار سے نامراد ہو سکتا ہے، یا کس طرح سے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر مستغرق ہونا، اور یہ کہ اپنے آپ کو لگائے رکھنا، تھکا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو یا اس کی محنت کو کس طریقے سے ضائع فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ بخشا بخشایا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ترغیب سے نقل کیا گیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارنے والا پکارتا ہے، کہ منادی پکارنے والا جو پکارتا ہے وہ اس چیز کی صدا لگاتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے آگے بڑھ اور متوجہ ہو، اور اے برائی کے طلبگار بس آنکھیں کھول، اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ پھر اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے، صدا لگاتا ہے اس چیز کی کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی قابل لحاظ اور قابل غور ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں، کہ ان کے فوت ہونے سے دعا رد کر دی جاتی ہے انسان کی۔ من جملہ ان کے کیا ہے کہ ایک حرام غذا ہے،
کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کی دعا جو ہے وہ رد کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں، یا رب کرتے رہتے ہیں، اس کی صدا لگاتے رہتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی صورت کے اندر کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ کے اندر ایک مستجاب الدعا لوگوں کی جماعت تھی۔ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو وہ جماعت کی جماعت مل کر اس کے خلاف دعا کرتی، اور کیا کہ وہ حاکم جو ہوتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج بن یوسف کا جب وہاں پر تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان سب کو بلایا گیا، جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا گیا، جو مستجاب الدعا لوگ تھے ان تمام کو شریک کیا گیا۔ اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اب دیکھو کہ حلال روزی کے بھی کتنے فوائد ہیں اور حرام لقمہ کھانے کے بھی کتنے بڑے نقصان ہیں، کہ حجاج بن یوسف کو بھی پتہ تھا اس چیز کے بارے میں کہ جب تک ان کے پیٹ میں حرام غذا داخل نہ کر دی جائے اس وقت تک کیا ہے کہ یہ لوگ مستجاب الدعوات رہیں گے، اور ان کی مانگی گئی ہر دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے۔ لیکن اس نے اپنا تسلط حاصل کرنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے اس جماعت کی دعوت کی کہ جو مستجاب الدعوات لوگ تھے ان کو بلایا سب کو، اور یہ کہ کھانے کے اندر شریک کیا۔ کھانے کے اندر جو ہے وہ حرام غذا تھی۔ حرام غذا کا مطلب یہ نہیں کہ حرام کھانا تھا، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں ہیں وہ تھیں، بلکہ کیا ہے کہ کھانے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی کہ جو حرام، جس طریقے سے یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے انسان حلال طریقے سے کما کر کھاتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ حرام روزی بھی کماتا ہے، خواہ سودی کاروبار کے اعتبار سے ہو یا کسی دوسرے کا حق غصب کرنے کی صورت ہو یا جو کچھ بھی ہو۔ بہرحال حجاج بن یوسف نے اس جماعت کے پیٹ کے اندر جو ہے حرام غذا داخل کر دی۔ پہلے تو وہ پریشان تھا کہ اگر ان کے پیٹ کے اندر حرام غذا نہ پہنچائی گئی اور ان لوگوں نے دعا کر دی میرے خلاف تو میں بھی پہلوں کی طرح کیا کہ ہلاک ہو جاؤں گا۔ لیکن اس نے شاطر دماغی سے کام لیا اور ان لوگوں کی دعوت کی، اور ان کے پیٹوں کے اندر حرام غذا داخل کرنے کے بعد پھر اس نے کہا کہ اب میں ان کی بد دعا سے کیا کہ محفوظ ہو گیا ہوں، اب یہ جتنی بھی دعائیں کریں تو میرے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، کسی کے حق میں بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی، جیسے کہ پہلے بتا دیا کہ دعا کے قبول ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے کیا ہے کہ ایک دعا کے رد ہونے کی جو وجہ تھی کہ حرام غذا، انسان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، جس طریقے سے انسان کے کمائی کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کچھ حلال طریقے سے کمائے جاتے ہیں اور کچھ کمائی کے حرام طریقے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے کیا کہ ان لوگوں کے پیٹ کے اندر حجاج بن یوسف نے حرام غذا داخل کر دی، اور پھر کہا کہ اب میں ان کے دعا سے یا بد دعا سے کیا کہ محفوظ ہو گیا ہوں، اب جتنی بھی یہ دعائیں کریں میرے خلاف اب یہ کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا یا مجھ پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ ان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ حرام غذا داخل ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی جو ہے اس پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود کے حلال ہونے کی کوششیں جاری ہوں یا سود کے جواز تک کی کوششیں جاری ہوں کہ کسی طریقے سے سود کو حلال قرار دیا جائے یا اس کے جواز کے اوپر کوئی بھی صورت ایسی نکالی جائے جس سے کیا ہے کہ ہم سود کے اندر شامل ہوں اور سود کھانے کے اندر لگے رہیں، اور ملازمین رشوت کے بغیر کام نہ کرتے ہوں، رشوت کو اپنے لیے جائز اور حلال سمجھتے ہوں، بھلا ایسے لوگوں کی روزی یا حلال طریقے سے کمائی گئی روزی ان کے اندر ایک ذرہ برابر بھی حرام کمائی کا مل کر اس سب کو کیا ہے کہ حرام کے زمرے میں داخل کر دیتا ہے۔
اور تاجر لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہوں۔ اب کیا ہے کہ یہ سب کی سب وہ صورتیں بتلائی گئیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی حلال کمائی کی جتنی بھی محنت اور مشقت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی روزی ہوتی ہے، اس کے اندر انسان تھوڑی سی حرام کمائی کو شامل کر کے ان تمام کی تمام روزی کو جو حلال طریقے سے کمائی گئی تھی، خواہ وہ سود کا تھوڑا سا بھی شبہ اس کے مال کے اندر آ گیا ہو، یا پھر یہ کہ جو ملازمین ہوتے ہیں جیسے آفس وغیرہ کے باہر، یہ کہ اندر کوئی کام وغیرہ کے لیے باہر سے کوئی بھی آ گیا، اس سے بھائی اس وقت تک اس کا کام نہیں کرتے جب تک کیا کہ وہ پیسے نہ دے۔ اور جیسے یہ کہ آج کل بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ اگر تو آفس بوائے کو انسان پیسے دے دیتا ہے، وہ یہ کہ تھوڑی دیر کے اندر کام کر دیتا ہے اور انسان جلدی جو ہے وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے، اور اگر انسان پیسے نہ دے تو پھر یہ کہ انسان کے چکر پر چکر لگتے رہتے ہیں، اور یہ کہ انسان اپنے وقت برباد کرنے پر جو ہے وہاں ہر وقت موجود رہتا ہے کہ یار کسی طریقے سے ہمارا کام ہو، جب تک کیا کہ وہ آفس بوائے وغیرہ یا وہ لوگ رشوت نہ لے لیں اس وقت تک وہ کام نہیں کرتے۔ اور تاجر لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دینے کو جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کے پاس چیز لینے کے لیے آتا ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اس کو دھوکہ دینے میں، خواہ وہ جھوٹی قسموں کے ذریعے ہو یا دھوکہ دہی ہو یا فراڈ ہو یا جھوٹ بول کر چیز بیچنا، یہ کہ ان چیزوں کو وہ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہوں، تو ان کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان کی حلال کمائی جو ہے اس کے اندر ان چیزوں کا شامل ہونا بھی ان چیزوں کو حرام میں داخل کر دیتا ہے۔ تو انسان کے دعا کے قبول ہونے کی اور نا قبول ہونے کی وہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ بتلا دی گئی ہیں۔